عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے بلومبرگ کے مطابق پاکستانی روپیہ سپتمبر میں دنیا کی نمبر 1 کرنسی رہی ہے اور جبکہ ڈالر کی قدر میں بھی کافی بہتری آئی ہے, اس کے ثمرات عوام کو پہنچیں گے کیا؟ دیکھیں پہنچنا شروع ہو گئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی وہ اسی کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آیا. یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں کوئی تیزی سے گرنا شروع ہو گئی ہیں اور ہمیں مار بھی اسی لیے پڑی تھی. یہ ہماری نااہلی, ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہی یہ اوپر گئی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی. پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ریاستی اداروں کو میدان میں آنا پڑا. یہ کریک ڈاؤن ہوا اور یہ قابل ستائش ہے یہ جو کریک ڈاؤن ہوا, کیونکہ یہ عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے. اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اشیاء ضروریہ جو ذخیرہ کر لی جاتی تھیں, جس میں چینی تھی, جس میں آٹا تھا, تو یہ گندم, یہ تمام وہ چیزیں تھیں جس میں بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی تھی, جس میں کھاد تھی. اس کا امپیکٹ عام آدمی تک آتا تھا. تو اس کے بعد وہ دیکھیں کہ وہ دنوں میں میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. حسن صاحب یہی سوال آپ کے پاس. دیکھیں ایک طرف تو پٹرول مہنگا ہونے کی باتیں, کم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. LPG 20 روپے مہنگی ہو گئی اور میرے خیال میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی ہے, جب پٹرول بڑھتا ہے تو مہنگائی بھی بڑھتی ہے. تو جب چیزیں کی قیمتوں پہ کہیں پر کنٹرول ہوتا ہے تو مہنگائی اس طرح کم بھی ہونی چاہیے. اور یہ چاہے وہ حکومت منتخب ہو یا نگران ہو, سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن جو نگران حکومت اچھا کام کر رہی ہے اس کی طرف بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. نگران حکومت نے جو مثبت پلاننگ کی ہے کہ ہم نے اتنے ارب روپے کا ہمیں اخراجات میں کمی کرنی ہے, یہ ایک مثبت پہلو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پرچون زراعت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس عائد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, یہ ایک مثبت فیصلہ ہے. میں اس لیے اس کی جو ہے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کی نشاندہی کی کہ جہاں جو ٹیکس نہیں دیتے ان پر ٹیکس عائد کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نگران حکومت کی جانب سے کچھ اچھے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے.